اقوال صحابہ کی روشنی میں۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی سند اور گارنٹی قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو دی ہے جن کا عقیدہ اور ایمان ایسا ہوگا جیسا عقیدہ اور ایمان مصطفیٰ کے صحابہ کرام کا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم سے ایمان لاؤ گے جیسا ایمان میرے نبی کے صحابہ لائے ہیں، وہ عقائد وہ نظریات رکھو گے جو عقائد اور نظریات مصطفیٰ کے صحابہ کرام کے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتا ہے پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تم ہدایت پر ہو۔ معلوم ہوا ہدایت کے رستے پہ وہ لوگ ہیں، ہدایت کا نور اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کا نظریہ اور عقیدہ مصطفیٰ کے صحابہ کے نظریے اور عقیدے جیسا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے وہی عقائد اور نظریات ہیں جو عقائد اور نظریات پیارے آقا کے صحابہ کرام کے تھے۔ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے بعد اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں، امتی کی پکار کو سنتے ہیں، امتی کی حاجت روائی کرتے ہیں، اور اللہ نے حضور کو قبر میں بھی حقیقی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہی نظریہ اور عقیدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس روایت کو امام بخاری کے استاد حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، قحط سالی پڑ گئی، عرصہ گزر گیا، بارشیں نہ ہوئیں، لوگ بڑے پریشان، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی کھانے کے لیے سبزہ نہ ملتا۔ ان حالات میں صحابی رسول حضرت بلال بن حارث حضور علیہ السلام کی مبارک قبر پہ حاضر ہوئے اور جا کر عرض کی۔ بظاہر تو یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ان کی عرض ان کے عقیدے کی ترجمانی کر رہی ہے۔ حضور کی قبر پہ جا کے کیا کہا سنیے، عرض کی فقال یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش مانگیے۔ یہ صحابی رسول کن سے عرض کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے۔ حضور کہاں ہیں؟ اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہے، اور صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے استسقِ لأمتک، اپنی امت کے لیے بارش مانگیے۔ فإنہم قد ہلکوا، اگر بارش نہ ہوئی تو آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو صحابی رسول کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی قبر انور کے اندر برزخی زندگی نہیں رکھتے، بلکہ حضور اپنی قبر انور کے اندر ایسی حقیقی بھی زندگی رکھتے ہیں کہ جو حضور کی قبر پہ جا کے عرض کرتا ہے، حضور اس کی عرض کو سنتے بھی ہیں، اور اب بھی حضور اپنی امت کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتے بھی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اپنے اللہ سے ہمیں بارش مانگ کے دیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے اس عقیدے، اس نظریے مہر بھی ثبت فرمائی۔ وہ صحابی رسول عرض کر کے واپس آئے، رات کو سوئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے، آ کے فرمایا اے میرے غلام بلال بن حارث، صبح عمر کی خدمت میں جا کے عمر کو میرا سلام کہنا، اور عمر کو میری طرف سے خوشخبری دینا کہ عنقریب اللہ تمہیں بارش عطا فرمانے والا ہے، عنقریب تمہیں اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ صحابی کا عقیدہ تھا، اگرچہ تاجدار کائنات کا وصال ہو چکا ہے،
اگرچہ تاجدار کائنات کو مبارک قبر میں دفن کر دیا گیا ہے مگر قبر کے اندر بھی مصطفیٰ کریم زندہ ہے، اور اس روایت کی سند بھی بالکل بے غبار ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں مصنف ابن ابی شیبہ کی سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اس روایت کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اور روایت کس نے کیا؟ امام بخاری کے بھی استاد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ تو بات تھی امام بخاری کے استاد کی۔ اب آئیے بخاری شریف اٹھاتے ہیں اور سارے صحابہ کرام کے امام اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جانشین مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری وصال فرما چکے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جسم پر چادر پڑی ہوئی ہے، سرکار کے مبارک چہرے سے صدیق اکبر نے چادر کو ہٹایا، سرکار کے چہرے پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد وہ قیمتی جملے ارشاد فرمائے۔ وہ جملے صرف سیدنا صدیق اکبر کے جملے نہیں ہیں، وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ پہلا جملہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اور یہ جملہ جو سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بولا، یہ جملہ کوئی شخص مردے کے بارے میں نہیں بول سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا عرض کی؟ فقال بأبی انت یا نبی اللہ، سرکار کا ظاہری وصال ہو چکا ہے، سرکار کے مبارک جسم پہ چادر پڑی ہوئی ہے، چہرے سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا اور عرض کی قال بأبی انت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ پر ابو بکر کا باپ قربان ہو جائے۔ کیا کوئی شخص مردے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم پہ میرا باپ قربان ہو جائے؟ صدیق اکبر کا یہ جملہ کہ بے ابی انت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر میرا باپ قربان ہو جائے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ سرکار وصال کے بعد بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر نے بات ختم نہیں کی، اگلا جملہ، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، آپ کو دوسری موت نہیں آئے گی۔ اب اس کا ظاہر سا جو وضاحت ہے اس کی کہ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے رہے ہیں یا رسول اللہ جو وصال ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ لیکن یہ وضاحت اگر میں کروں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نے امام احمد رضا کو پڑھا اس لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی سب سے اتھینٹک، معتبر ترین، مستند ترین جو شرح ہے وہ امام قسطلانی نے کی ہے، اس کا نام ہے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری۔ امام قسطلانی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کیونکہ سرکار دو عالم اپنی مبارک قبر میں زندہ ہیں، اس کے بعد اب حضور پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی، حضور اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء کرام کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، ان کا بھی یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم اپنی مبارک قبر میں زندہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، مرید و مراد مصطفیٰ، اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم اپنی قبر میں زندہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما ہے، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط جملے بولے، بکواسات کیے۔ اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں مولا علی اور صحابہ کرام آپس میں ناراض تھے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے ناراض ہوتے تو جب کسی نے مولا علی کی گستاخی کی تھی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا نا کہتے بہت اچھا کیا تم نے. دشمن کے بارے میں انسان ایسے ہی سوچ سکتا ہے نا, لیکن نہیں, ان کی آپس میں محبت کیا تھی. جو ہی کسی نے مولا کائنات مولا علی کے بارے میں غلط جملے بولے, حضرت عمر نے فوراً اس سے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا مجّک اللہ, اے بدبخت, اللہ تجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے. حضرت عمر کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ عمر زبان سے بھی علی سے محبت کرتے تھے, دل سے بھی علی سے محبت کرتے تھے. فرمایا مجّک اللہ, اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے. اور اس کے بعد فرمایا لقد اذیت رسول اللہ فی قبرہ, فرمایا اے علی کو برا کہنے والے, تو نے صرف علی کو برا نہیں کہا, تو نے رسول اللہ کو قبر میں تکلیف پہنچائی, تو نے رسول اللہ کو قبر میں تکلیف پہنچائی ہے. اس سے پتا چلا کہ کوئی علی کی گستاخی کرے, در حقیقت وہ رسول اللہ کی گستاخی ہوتی ہے. اور دوسری بات, حضرت عمر نے کیا فرمایا, تو نے اللہ کے رسول کو قبر میں تکلیف پہنچائی ہے. تکلیف کو محسوس کرنا, دکھ کو محسوس کرنا, یہ مردوں کا کام ہوتا ہے یا زندوں کا کام ہوتا ہے؟ مردہ تو مر گیا, اب اس پہ کیا تکلیف آنی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بولنا کہ تو نے رسول اللہ کو قبر میں تکلیف پہنچائی ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا یہی نظریہ تھا کہ سرکار دو عالم اپنی قبر میں زندہ ہے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کے بارے میں آج لوگ بہت کہتے ہیں ہم عائشہ کے بیٹے ہیں, ہم سیدہ عائشہ کے بیٹے ہیں, ہم انہیں اپنی ماں تسلیم کرتے ہیں. ضرور کیجیے, ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ بھی تو دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا. مشکات شریف میں, مسند احمد بن حنبل میں, ان دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. روایت سمجھنے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, توجہ میری طرف فرمائیے. جو گنبد خضرا آپ کو نظر آتا ہے, جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر ہے, اس میں اس وقت کتنی قبریں ہیں؟ 3. ایک مبارک قبر ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, دوسری قبر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور تیسری قبر ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ 3 قبریں ہیں گنبد خضرا کے سائے میں, اور یہ تینوں قبریں جس جگہ ہیں یہ حجرہ تھا سیدہ عائشہ پاک کا. چونکہ حضور کا وصال یہیں پہ ہوا, سیدنا صدیق اکبر نے پھر حضور کی حدیث سنائی کہ خود حضور نے ارشاد فرمایا تھا جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے وہی جگہ نبی کی قبر بنتی ہے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب تک میرے حجرے میں میرے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تھی اور میرے باپ سیدنا صدیق اکبر کی قبر تھی, اس وقت تک میں اپنے حجرے میں پردے کے بغیر بھی چلی جاتی تھی, کیونکہ ایک میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے باپ ہیں. نہ شوہر سے پردے کی ضرورت نہ باپ سے پردے کی ضرورت. مشکات شریف میں, مسند احمد بن حنبل میں, دونوں حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے. فرماتی ہیں جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی, سیدنا صدیق اکبر کی قبر تھی, جب تک 2 قبریں تھیں میں بغیر پردے کی بھی اپنے حجرے میں چلی جاتی تھی. لیکن فلما دفن عمر معہما, جب میرے حجرے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کر دیا گیا, فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا مشدودۃ علی ثیابی, فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب سے میرے حجرے میں عمر فاروق کو دفن کیا گیا میں بغیر پردے
پردے کے کبھی بھی اپنے حجرے میں داخل ہی نہیں ہوئی، بغیر پردے کے کبھی بھی داخل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ فرماتی ہیں حیاء من عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میرے غیر محرم تھے، اس لیے ان سے حیا کرتے ہوئے میں پورا پردہ کر کے اپنے حجرے میں داخل ہوتی تھی۔ میرا سوال ہے آپ سے، یہ پردے زندوں سے ہوتے ہیں یا مردوں سے ہوتے ہیں؟ زندوں سے پردے ہوتے ہیں۔ ایک شخص مر گیا، اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو سیدہ عائشہ کا یہ فرمانا کہ جب سے عمر فاروق اس حجرے میں دفن ہوئے، عمر فاروق سے حیا کرتے ہوئے میں پردے کے بغیر کبھی بھی اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوئی۔ سیدہ عائشہ کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ سیدہ عائشہ کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کی شان تو بڑی بلند ہے، جو مصطفیٰ کے ساتھ صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں، وہ صدیق و فاروق بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، وہ صدیق و فاروق بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اگر مردہ سمجھتی تو پردے کے بغیر چلی جاتی، جس طرح پہلے جاتی تھی۔ پردہ کر کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ عائشہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کی شان تو بڑی بلند ہے، حضور کے غلام عمر بھی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، اسی لیے تو ان سے حیا کرتی اور پردہ کر کے جایا کرتی۔ اور اس حدیث سے دوسری بات کیا پتہ چلی کہ ہماری ماں عائشہ تو سیدنا عمر فاروق کی قبر پہ پردے کے بغیر داخل نہیں ہوتی تھی۔ ہماری ماں عائشہ تو سیدنا عمر فاروق کی قبر پر پردے کے بغیر نہیں جاتی، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردوں کے بغیر پورا بازار گھوم رہی ہوتی۔ یہ سوال میرے لیے ہے، یہ سوال آپ کے لیے، جس کی بیوی بغیر پردے کے بازار گھوم رہی ہے، کل قیامت کے دن اس کے شوہر کا گریبان بھی پکڑا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، جب کسی کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، جس عورت کو، پہلے قبر کے اوپر پورا پردہ رکھتے ہیں، حالانکہ میت کفن کے اندر ہوتی ہے، کوئی دیکھ رہا نہیں ہوتا، اور وہاں تو گندی نظر سے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، مرنے والی عورت مر چکی ہے، وہاں پر بھی ہم اتنے پردے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جس طرح عورت کے مرنے کے بعد پردہ ضروری ہے، اسی طرح اس کی زندگی میں زیادہ ضروری پردہ ہے۔ جس کی عورت پردہ نہیں کرتی وہ بہت سخت جرم کر رہا ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، بازار سے اچھا سا نقاب خریدیں، اچھا سا حجاب خریدیں، اور جا کے اپنی بیوی کو گفٹ پیش کریں، اور اسے کہیں نہ خود برباد ہو نہ مجھے برباد کر۔ جب آپ کی بیویاں پردہ کریں گی تو انشاءاللہ آنے والی نسل بھی پابردہ ہو، آپ کی بیٹیاں بھی باپردہ ہو۔ تو ہماری ماں سیدہ عائشہ سیدنا عمر فاروق کی قبر پر بھی بغیر پردے کے داخل نہیں ہوتی تھی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ تو سیدہ عائشہ کا یہ عمل، ان کا یہ نظریہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ تو جب عمر کی یہ شان ہے تو عمر جس مصطفیٰ کی نسبت سے عمر فاروق بنے، اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ۔ اب سنیے، میزبان مصطفیٰ صحابی رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے۔ امام حیثمی میں نے مجمع الزوائد میں، اور امام احمد نے مسند احمد بن حنبل میں، ان دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وصال کے بعد سرکار کی مبارک قبر پہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر اپنا چہرہ سرکار کی قبر کی مٹی کے اوپر رکھ دیا، حضور کی قبر کے اوپر اپنا چہرہ رکھ دیا، اور پوری حضور کی قبر سے لپٹ گئے، بغل گیر کر لیا حضور کی قبر کو، اور چہرہ سرکار کی قبر کے اوپر رکھ دیا۔ مروان جو اس وقت بادشاہ تھا،
وہ آیا اور آ کر بڑے سخت لہجے میں کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، بادشاہ وہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، ہر چیز میں بادشاہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جس سے مخاطب کر رہے ہیں، ہم جس سے کلام کر رہے ہیں، کیا اس سے اس لہجے میں کلام کرنا مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو کرسی ہوتی ہے نا، کرسی یہ انسان کو بڑا تباہ کر دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ کرسی ہمیشہ میرے پاس رہے گی، جس عہدے پہ میں بیٹھا ہوں یہ عہدہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ نہیں، تجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اسے بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ یہ کرسی سدا نہیں رہتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ جسے کرسی مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ تو مروان نے بڑے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول تھے، بلکہ اسی طرح اس کو مخاطب کر کے پورے دبدبے کے ساتھ، پورے رعب کے ساتھ مروان کو جواب دیا۔ فقال نعم، کہا ہاں مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا۔ حضرت ایوب انصاری کا چہرہ تھا سرکار کی قبر پہ، اور دامن گیر کیا ہوا تھا سرکار کی قبر کو، بازوؤں میں لپیٹا ہوا تھا۔ فقال نعم، کہا ہاں مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ فقال جئتو رسول اللہ ولم آت الحجر، حضرت ایوب انصاری نے کہا اے مروان بادشاہ سن لے، مجھ ایوب انصاری کو پتا ہے میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوا ہوں، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوا۔ حضرت ایوب انصاری نے یہ نہیں کہا میں حضور کی قبر پہ آیا ہوں، یہ نہیں کہا میں حضور کی قبر کی مٹی کے اوپر آیا ہوں، نہیں، فرمایا میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوا ہوں۔ حضرت ایوب انصاری کا یہ جملہ کہ میں کسی پتھر کے پاس، کسی مٹی کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، حضرت ایوب انصاری کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری صحابی رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم اپنی قبر میں بھی زندہ ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے، اس لیے تو کہہ رہے تھے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اس روایت سے یہ بات پتہ چلی کہ جس کو بھی سرکار کے روزے پہ حاضری نصیب ہو، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر پہ حاضری نصیب ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حضور کے روزے پہ آیا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے میں حضور کی قبر پہ آیا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں ڈائریکٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار اپنی قبر میں اللہ اکبر۔ اب یہ تو منفرد باتیں میں نے آپ سے عرض کی، آئیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ سرکار کے تمام صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے۔ میں پہلے حوالے دے دوں، اب جو روایت میں عرض کرنے لگا ہوں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس روایت کو نقل کیا، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا، اور سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں لیکن ان چاروں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال کے وقت یہ وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میرے وصال کے بعد میرے جنازے کی چارپائی حضور کے روضہ مبارک کے حجرے کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا، فرمایا میری چارپائی حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اور روضے سے باہر کھڑے ہو کر حضور سے عرض کرنا آقا غار کا ساتھی مزار کا ساتھی بننا چاہتا ہے، اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر خود دروازہ نہ کھلے تو مجھے حضور کے روزے کے پاس دفن نہ کرنا، پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی وصیت تھی۔ آپ کی وصیت بتاتی ہے کہ آپ کا عقیدہ تھا حضور قبر پہ آنے والے کو جانتے ہیں،
جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد جب آپ کا جنازہ پڑھا جا چکا تو آپ کے جنازے کی چارپائی حضور سید عالم کے روضے کے سامنے رکھ دی گئی، اور تمام صحابہ کرام نے سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کیا؟ عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج ہم اذان سے پہلے پڑھیں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نماز کے بعد پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ درود بریلی سے امام محمد رضا نے شروع کیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں بھول ہو گئی ہے، 4 کتابوں کے حوالے میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود بریلی سے امام محمد رضا نے شروع نہیں کیا، یہ درود مدینے سے مصطفیٰ کے صحابہ نے شروع کیا ہے۔ یہ درود مدینے سے مصطفیٰ کے صحابہ نے شروع کیا ہے، اور کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کہنا نہیں چھوڑا، تو میں اور آپ یا رسول اللہ کہنا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کسی نے، پنجابی والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا، اے اساں یا رسول اللہ کہنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو تھرمامیٹر ساتھ لے کے آتے ہیں، اس تھرمامیٹر میں تولتے ہیں کہ خطیب صاحب کی آواز کتنی نکلتی ہے، سر کتنی ہے، لے کتنی ہے، انترا کیسا اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا جس تھرمامیٹر میں میری آواز تولتے ہو ذرا اپنی آواز بھی تول لو، تاکہ مجھے بھی پتا چلے ذرا آپ کی سر کتنی نکلتی ہے۔ ذرا پڑھیے محبت سے، اساں یا رسول اللہ، اے اساں یا رسول اللہ کہنا، اے اساں یا رسول۔ انہاں منکراں سڑدیاں رہنا اے اساں یا رسول اللہ کہنا، اے اساں یا رسول اللہ۔ عاشق جیڑے پاک نبی دے جلوے ویکھن رب جلی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے جلوے ویکھن رب جلی دے، قبراں دے وچ جا کے انہاں نے، قبراں دے وچ جا کے انہاں نے سدا سلامت رہنا اے اساں یا رسول اللہ، اے اساں یا رسول اللہ۔ او دے جیا کوئی آیا نہیں، حضور جیسا کوئی ہے؟ آنکھوں پھر بلند آواز سے سبحان اللہ۔ او دے جیا کوئی آیا نہیں، جس دا مسلم سایہ نہیں، جس دا مسلم سایہ نہیں۔ حشر دے وچ وی ساڈے سراں تے، حشر دے وچ وی ساڈے سراں تے سایہ اسے دا رہنا اے اساں یا رسول اللہ کہنا، اے اساں یا، اے اساں یا رسول اللہ۔ حاضر و ناظر رحمت والا، حاضر و ناظر رحمت والا، جاندہ سارے غیبانو، جاندہ سارے غیبانو، نہ کچھ اس تو چھپایا مولا، نہ کچھ اس تو چھپایا مولا، نہ کچھ چھپیا رہنا اے اللہ کہنا اے حق چار یا غوث۔
اللہ اکبر. روایت کہیں رہ نہ جائے، وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. تمام صحابہ کرام نے سرکار کے روزے کے سامنے جا کے عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، یہ ابو بکر صدیق ہے. ادھر تمام صحابہ کرام نے عرض کی. 4 کتابوں کے حوالے میں پہلے پیش کر چکا. جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق ہے، آپ کے ساتھ روزے میں لیٹنا چاہتے ہیں، قد انفتح، تحقیق خود بخود دروازہ کھل گیا. قد انفتح، خود بخود دروازہ کھل گیا. وَإِذَا بِهَاتِفٍ يَهْتِفُ مِنَ الْقَبْرِ، سرکار کی قبر کے اندر سے آواز بھی آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے پاس پہنچا دیا جائے. عام طور پہ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب ایک، لیکن امام فخر الدین رازی نے اور سیرت حلبیہ کے اندر اس کے بعد اگلا جملہ بھی موجود ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ سرکار کی قبر سے آواز آئی، فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ. اس کا مفہومی جملہ ترجمہ یہ بنتا ہے، سرکار کی قبر کے اندر سے آواز آئی کہ صرف صدیق اکبر کو ہم سے ملنے کا شوق نہیں ہے، ہمیں بھی اپنے صدیق سے ملنے کا شوق ہے، ہمیں بھی اپنے یار سے ملنے کا شوق ہے. تو اس سے پتا چلا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اگرچہ وصال ہو چکا ہے، مگر اب بھی سرکار اپنی مبارک قبر کے اندر زندہ ہے. جو قبر پہ جا کے سرکار کو سلام کرتا ہے، جہاں بھی ہو سلام کرتا ہے، سرکار اس کا سلام سنتے بھی ہیں. جو عرض کرتا ہے حضور اس کی عرض کو بھی سنتے ہیں، اور جو سرکار سے تمنا کرتا ہے سرکار اس کی تمنا کو پورا بھی فرماتا. اسی لیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں باحیات حقیقی زندہ ہیں، جیسے دنیا میں زندہ تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں. تصدیق وعدہ الہی ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے. اور حیات انبیاء حیات اولیاء سے بھی بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. الحمدللہ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے جو گزشتہ 3-4 جمعوں سے سلسلہ ہمارا